ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی اس لیکچر میں ہمیں شروع میں بتایا کہ بزرگان دین کی جو تعلیمات تھی اس کا انہوں نے اپنے اصلی جو حکمران تھے، شہنشاہ تھے، جتنی بادشاہیں تھیں یا طاقتور طبقے تھے، ان کو ان بزرگان دین نے کبھی نہیں چھیڑا، نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی ٹکراؤ ہوا ہے۔ حکومتیں، بادشاہتیں اپنی اپنی طرح چلتی رہیں۔ ان بزرگان دین نے اپنا ان کا میدان تھا، اور وہ میدان تھا کہ انہوں نے انسانوں کے دلوں کو فتح کیا، اور انہوں نے دلوں کو تصویر کیا، دلوں کا تزکیہ کیا، تصفیۃ القلب کیا۔ تو انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ صوفیہ کی تعلیمات بھی یہی رہی ہیں کہ حکمرانوں کو زیادہ تر چیلنج نہ کیا جائے، لیکن جب ضرورت پڑے گی اقتدار کی تو وہ ضرور حاصل کیا جائے گا۔ لیکن برصغیر کے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں، ان کی ہم تعلیمات پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے جو اس وقت کے حکمران تھے ان کے ساتھ براہ راست کوئی مقابلہ یا کوئی مناظرہ یا اس قسم کا کوئی تنازع کیا ہو۔ آپ سر گزارش یہ ہے، دیکھیں یہاں ہم لوگوں نے سمجھنے میں ایک غلطی کی ہے اور کر رہے ہیں، اور یہ غلطی اب دور زوال میں ہو رہی ہے، دور عروج میں نہیں تھی۔ یعنی خلافت کی بقا تک یہ چیز نہیں تھی۔ مسلم معاشرے کی پہچان یہ رہی کہ پورے 1400 سال کے اقتدار میں، ایوان اقتدار میں جو تھا وہ علم اور اصحاب علم کو ایک پذیرائی حاصل تھی، فوقیت حاصل تھی۔ حکمران خود یا تو خود بہت بڑے صاحب علم ہوتے تھے، جیسے حضرات خلفاء راشدین تھے، یا سیدنا معاویہ تھے، یا جیسے عبد الملک بن مروان تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ اگر جب آپ دنیا میں نہ ہوں تو پھر یہ بتائیے ہم مسائل کس سے پوچھیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے بعد عبد الملک بن مروان سے مسائل پوچھنا۔ مطلب اتنا بڑا وہ فقیہ اور عالم انسان تھا، لیکن حکمران تھا۔ تو اگرچہ یہ اپنا حکمران کی ذات میں علم اور اقتدار یہ اس سطح کا نہیں رہا جیسا خلفاء راشدین کے یا اموی دور کے ابتدا میں تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جو تھا وہ علم، علماء اور حکمران، سر یہ تثلیث جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہی۔ علماء اگرچہ حکمران اس دور کے نہیں، اس سطح کے نہیں تھے، لیکن حکمرانوں نے علماء کے ساتھ رابطہ رکھ کر ان سے مشورہ، ان کی پارلیمنٹ میں اس کی ممبرشپ، ان سے استفادہ، یہ ہمارا پوری تاریخ کا یہ حصہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء جو تھے، ہمارے علماء نے اقتدار کے ساتھ تعاون کی پالیسی رکھی، لیکن اس تعاون کی پالیسی میں انہوں نے کبھی بھی اقتدار سے کوئی مالی منفعت کے تصورات کو ذہنوں میں قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اقتدار کو کہیں کسی بھی سطح پر احکام الہیہ سے ہٹنے بھی نہیں دیا تھا۔ جہاں اقتدار دیکھا کہ احکام الہیہ سے ہٹ رہا ہے تو علماء اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے علماء، ہاں جی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، یہ تو دور زوال ہے سر، اس کو چھوڑیں، ہم ابتداءات کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں، امام مالک کے کندھے تڑوائے گئے ہیں، تو یہ آپ کو علماء کا ایک قربانیوں کا سلسلہ نظر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ علماء کہیں بھی ایک ایوان اقتدار سے کوئی اقتدار کا حصہ یا مالی منفعت قطعاً نہیں، وہ تصور نہیں تھا۔ تو اس طرح اقتدار پر علم اور اصحاب علم کی برتری قائم تھی۔ اور ایک بات، دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ علماء نے عوام الناس کو اگر رہنمائی مہیا کی ہے تو عوام الناس سے زیادہ علماء نے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مطلب ہے کہ ود ان لمیٹیشن رکھا ہے جی۔ کیوں؟ وہ وہ جانتے تھے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے، اگر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو گمراہی بڑی تیزی سے پھیلے گی۔ تو علماء نے اپنا ایوان اقتدار میں موجود لوگوں
کو مطلب ہے کہ اقتدار اپنا اسلامی تعلیمات کے اندر رکھنے کے لیے ہر ممکن قربانی دی، مالی منفیت نہیں لی، ایک بات، دوسری بات یہ کہ انہوں نے حصہ داری بھی نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تعلق رہا ہے پوری مسلم تاریخ میں خلافت راشدہ اپنا خلافت کے خاتمے تک 1924 میں، اگر آپ کی تفصیلات دیکھ لیں تو آپ ہمیں یہی نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ اپنا عثمانی ترکوں کے زمانے میں اپنا کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ جو تھے، آخری خلیفہ جو تھے، ان کے پاس یہودی اکٹھے ہو کر آئے تھے کہ جی آپ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دیں۔ تو اب خلیفہ چونکہ وہ عام جیسا خلیفہ تو نہیں تھا نا، تو وہ اپنا جیسے آج کل کے ہیں، تو انہوں نے خلیفہ نے صاف حکم دیا تھا، اس نے بس کہا کہ اگر میرا باقی ملک بھی ختم ہو جائے، میں فلسطین میں یہودیوں کو بسنے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر تک غلبہ اسلامی تعلیمات کو اور علماء کو ہی رہا ہے۔ پھر علماء نے کہیں بھی محاذ آرائی بھی نہیں کی۔ یہ اسلامی مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں یہ علم کا اور اقتدار کا ایک تعلق ہے جو کہیں بھی کسی اور معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو جن بیچاروں کو اپنا پتہ ہوتا ہے، نہ اپنی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، ہیں جی، مغرب کے گن گاتے رہتے ہیں، وہ عجیب و غریب باتیں مثال کے طور پر کرتے ہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں جی، جب مسلمانوں کے دور زوال میں بادشاہوں نے محبت کی یادگاریں تاج محل وغیرہ بنائے ہیں جی، جبکہ وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، ہیں جی، یہ بن رہا تھا۔ میں کہ حضرت آپ کے دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ کو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور تاج محل ہی نظر نہیں آیا، اب آپ نظر آ رہا ہے آپ کو تاج محل کا بیک گراؤنڈ اور آکسفورڈ کا بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے دور میں تاج محل جب بن رہا تھا، دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ اس تاج محل کے بننے سے کسی غریب پر غربت مسلط نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایوان اقتدار میں مطلب ہے کہ اخلاقی روایات کا اتنا غلبہ تھا شاہ جہاں کے دور میں کہ اس کا نام کیا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور بالکل اسی دور میں جبکہ شاہ جہاں کے دور میں معاشیات عروج پر تھی، اخلاقیات بھی اپنے ڈگر پر قائم تھی، اس کے برس آپ برطانیہ میں دیکھ لیجئے کہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں، جارج ولیم فیملی اور کرامویل فیملی جو ہے آپس میں بری طرح لڑ رہے ہیں۔ ایک اقتدار میں آتا ہے تو دوسروں کی قبریں بھی اکھڑوا دیتا ہے، وہ اقتدار میں آتا ہے تو پہلوں کی قبریں اکھڑوا دیتا ہے۔ یہ سیاسی توڑ پھوڑ اور سیاسی یہ جنگ جو اس وقت برطانیہ میں جاری تھی، مسلمانوں کے ہاں تو نہیں تھی، تو اس چیز کو بھی دیکھ لیا کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اقتدار کی تاریخ میں علم، علماء اور اقتدار یہ ہمیشہ برابر چلے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا جوڑ کر چلے ہیں، کہیں آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہیں رہے ہیں جی۔ اس کے برعکس یورپ میں دیکھ لیجئے، یورپ میں تو پوپ اور بادشاہ حریف ہیں آپس میں، بڑا زبردست حریف ہیں، صدیوں تک یہ حریف رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ہے کہنے کا یہ مسلمانوں کی تعلیمات تاریخ کا وہ قابل فخر پہلو ہے کہ جس کو ہم لے رہی بات زوال کے بعد میں آج بھی یہ کہتا ہوں اور بڑے ٹھوس انداز میں کہتا ہوں اور اس پر قائم بھی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں علماء نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، ہمارے اسلاف علماء کے طرز عمل سے یہ بالکل مختلف ہے۔ اختلاف میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ماضی میں علماء حکومت کے ساتھ معاونت کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم اب یہاں حکومت کے ساتھ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں ٹکراؤ کی پالیسی ہے۔ وہ اپنا ماضی میں علماء جو ہیں اپنا حکومت وقت کا جبر بھی برداشت کرتے ہیں، اب وہ بات نہیں ہے۔ ماضی میں ہمارے علماء حکومتوں سے کوئی وہ اپنا مالی معاونت کے طالب نہیں ہوتے تھے، اب علماء مالی معاونت کے طالب بھی ہوتے ہیں، بکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح ہمارے ہاں ماضی کے علماء جو تھے انہوں نے کبھی اقتدار میں حصہ نہیں مانگا تھا، اب ہمارا مولوی جس کو ککھ کا پتہ نہیں، جس کو دین کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ تلا ہوا اس بات پر کہ میں نے اقتدار کا حصہ لینا ہے۔ ہمارے ملک کو کی تباہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے نے سیاست میں محاذ آرائی کا جو اپنا طریقہ کار اپنایا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے مذہبی طبقے کو اس میں پہل کرنی چاہیے
کہ ہمارے اسلاف کا جو وتیرہ تھا ریاست اور سیاست کے بارے میں، ہمیں بھی وہی وتیرہ اپنانا چاہیے. وہ پھر اپنا وتیرہ اپنائیں گے تو ملک میں امن اور سکون